بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، ظہیر پیچس ڈیسینٹری، اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیٹ میں یعنی آنتڑیوں میں معدے میں ورم آ جاتا ہے اور بعض اوقات زخم بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پیچس لگ جاتے ہیں اور اس کے لیے بہت پریشانی اٹھانی پڑتی ہے۔ اطباء حضرات نے حکماء نے اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے پیچس صادق اور دوسرا پیچس کاذب، اور یہ تحقیق ہی صحیح ہے۔ جس وقت تک اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھا نہیں جائے گا، کما حق کو صحیح طور پر علاج ہو نہیں سکتا۔ تو ظہیر صادق یعنی پیچس صادق کے اندر ہے، سدھا نہیں ہوتا ہے، رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ایسا کوئی بھی مریض ہے تو اسے شروع میں ہی قابض ادویات دی جائیں، اور پیچس کاذب میں سدھا ہوتا ہے۔ جس وقت تک اس سدھا کا اخراج نہیں ہوگا اس وقت تک بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا، اور اس کو دور کرنے کے لیے 3 تولہ کسٹر آئل یہ پلا کر سدھا کو خارج کیا جائے، اور اس کے بعد قابض ادویات کا استعمال کرایا جائے۔ عام بیچارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ پیچس صادق ہے یا پیچس کاذب، تو اس کے لیے آپ یہ کریں، سونف، سونٹ، ہرڑ کالی والی اور خشخاش، یہ آپ نے سونف لے لیا، سونڈ کو لے لیا، ہرڑ کالی والی کو لے لیا اور خشخاش لے لی، خشخاش سفید ہو کالی ہو، یہ آپ 10 تولہ کر لیں، 5 تولہ کر لیں، انہیں باریک رنڈر کر لیں، سفوف بنا لیں، پاؤڈر بنا لیں، اور اس کے بعد دیسی گھی کے اندر اسے چرب کر لیں، یعنی دوائیوں میں تھوڑا سا دیسی گھی ڈال کے تو آپ اسے چرب کر لیں، تاکہ ان ادویات کی جو خشکی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو آپ نے 3 ماشا صبح، دوپہر، شام عرق سونف کے ساتھ لینا ہے، اور اس کے لیے شربت انجبار بہت زبردست ہے۔ انہی ادویات کو اگر آپ شربت انجبار کے ساتھ لوگے تو اور زیادہ فائدہ ہو جائے گا، اور اتنی چیزیں اگر آپ کو میسر نہیں آتی تو آپ بیل گری لے لیں اور ہرڑ کالی والی، بیل گری، ہرڑ کالی والی، یہ برابر وزن آپ لے لیں اور انہیں گھی کے اندر چرب کر کے رکھ لیں۔ تو 5 ماشا کی مقدار میں آپ استعمال کروائیں، پہلے تھوڑی مقدار میں 2-3 ماشا استعمال کریں، فرق نہ پڑے تو 5 ماشا کی استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز سے بھی فرق پڑ جائے گا۔ اسی طرح پیچس میں ہرڑ سیاہ اور گھی خال اس میں اسے چرب کر کے یہ استعمال کر لیں، اس سے بھی انشاءاللہ العزیز ہے بہت جلدی فرق پڑ جائے گا۔ اور کسی بھی قسم کا پیچس ہو،
صادق ہو، کاذب ہو، زہیر ہو، اسہال ہو، ڈیسنٹری کسی طرح کی ہو، اس میں قدرتی علاج یہ ہے، اور یہ شہروں میں دیہاتوں میں ہر جگہ پہ آسانی کے ساتھ آپ کر بھی سکتے ہو۔ کیلا اور دہی مناسب مقدار میں آپ استعمال کریں تو اس سے جو ہے وہ فوراً ہی فرق پڑ جاتا ہے۔ اور خوراک کے طور پر آپ نے چاول کا استعمال کرنا ہے۔ غذا میں جو ہے نرم غذا استعمال کریں، سیال یعنی بہت زیادہ نرم قسم کی غذا ہو، جیسے دہی چاول ہے، جو کا پانی آشے جو ہے، ساگو دانہ ہے، اسبگول کا چھلکا ہے، اور گرم مرتوش اور سرخ مرچ سے آپ پرہیز کرو گے۔ گرم مسالہ کا آپ استعمال نہیں کرو گے۔ شوربہ، آلو ہے، گوبھی ہے، بیگن ہے، اس سے آپ بہت زیادہ پرہیز کرو گے تو انشاءاللہ العزیز ہے اس سے پیچز کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ زیادہ بڑا علاج اور مہنگے معالجے کے بعد جانے سے پہلے آپ کو اگر یہ پریشانی ہے تو یہ گھریلو علاج کو پہلے کریں۔ آپ اسے دیکھو گے کہ اتنی پرانی بیماری اور اتنی تکلیف دہ بیماری 1-2 دن کے اندر ہی کنٹرول ہو جائے گی۔ سمجھ آ جائے تو استعمال کریں بھی اور کروائیں بھی۔ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں، سبسکرائب کر دیا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔